بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نماز توبہ کے حوالے سے، کیونکہ انسان ایک جائز الخطا وجود و موجود ہے اور انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، پروردگار عالم بھی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے حبیب، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ، معصیت، غلط کام جو شریعت نے منع کیا ہے، ایسے کام یا واجبات کو ترک کیا ہے، ان سے کہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسراف کیا اپنے نفس پہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ انسان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن کب بخشتا ہے؟ جب ہم اللہ کی طرف آئیں، توبہ کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ، انسان ہے، غلط ماحول مل گیا، غلط سوسائٹی مل گئی، غلط معاشرے میں پرورش پا گیا، بہت سے غلط کام میں، حرام یا ترک واجب، ترک صلاۃ، ترک روزہ وغیرہ اعمال میں مبتلا تھا، یا بہت سے گناہ جو ہیں جس اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ لیکن انسان کو کہیں نہ کہیں احساس ہے کہ ہاں میں غلط پہ ہوں اور غلطی پہ چل رہا ہوں، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میری طرف تم آؤ، توبہ کرو، اور خدا خوش ہوتا ہے۔ عزیزوں، آپ سوچئے کہ ایسا نہیں کہ اللہ نے جب اپنے بندوں کو خلق کیا ہے تو ان سے محبت کرتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف واپس آئے۔ روایت میں ملتا ہے ہمارے ہاں کہ جس طریقے سے کسی شخص کا جانور کھو جاتا ہے اور وہ جانور واپس جب آ جائے، خود سے تلاش کرتے کرتے نہ ملے اور واپس خود سے آ جاتا ہے، تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا جانور جو ایک قیمتی چیز ہے اور اس سے وہ مانوس تھا، وہ واپس آ گیا ہے۔ تو خدا اس بندے سے جو اس کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جائے۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پشیمان ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ آپ مایوس نہ ہوں۔ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے ارے پوری عمر تو گزر گئی گناہ میں، معصیت میں، اب ہم کہاں بخشے جائیں گے۔ نہیں، اللہ کی نا امید، رحمت سے نا امید ہونا گناہ ہے، منع ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر ہم سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو توبہ کریں۔ توبہ کرنے کا ایک تو جو یہی راستہ ہے کہ انسان پشیمان ہو جائے اپنے گناہ پر اور یہ ارادہ کر لے کہ اب ہرگز اس گناہ کو انجام نہیں دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی نماز توبہ کے طور پر اور دعائے توبہ، نماز توبہ ہماری روایات میں ملتے ہیں۔ جیسے مفاتیح الجنان میں ہی اعمال ذی القعدہ کے فہرست میں آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام ماہ ذی القعدہ میں اتوار کے دن، ایک شنبے کے دن آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے اصحاب سے اور چاہنے والوں سے خطاب کیا کہ ایھا الناس من کان منکم یرید التوبہ، اے لوگوں تم میں سے کون توبہ کرنا چاہتا ہے، کون اللہ کی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہے۔ قلنا، تو اصحاب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کلنا نرید التوبہ، ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا چاہتے ہیں، یعنی جو غلطی ہے، کوتاہی ہے، وہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ آپ جائیں غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید اور ایک مرتبہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یعنی وہ جو چاروں قل ہے اس میں سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، جو آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اسے 3 مرتبہ پڑھیں، اور ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 سورہ کو پڑھیں۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے پڑھیں، اور اس کے بعد جب آپ کی نماز پوری ہو جاتی ہے تو 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ بھی کہیں تو کافی ہے۔ اور آخر میں
کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے، میں نے ایڈریس دے دیا ہے، مفاتیح الجنان میں ماہ ذی القعدہ کے اعمال میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ دعا مختصر یہ ہے، یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اب یہ عمل ہے توبہ کے لیے، گرچہ ماہ ذی القعدہ کے اعمال میں وارد ہوا ہے، لیکن رجا کی نیت سے آپ پورے سال جب بھی آپ کو یہ احساس ہو کہ میرے گناہ کا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں اور خدا کی طرف ہمیں پلٹ کے آنا چاہیے کہ حقیقتاً ہمیں ایک نہ ایک دن خدا کی طرف ہی جانا ہے پلٹ کے، تو اس نماز کو اس غسل کے ساتھ اس نماز کو پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں۔ اللہ انشاءاللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور نماز ہے جسے صلاۃ عفو کہا جاتا ہے، دوسری کتابوں میں، مفاتیح میں نہیں، دوسری کتابوں میں، روایت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ سورہ حمد پڑھیں، اور یہ نماز جو ہے سورہ حمد پڑھیں، اور ہر رکعت میں، اس 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر پڑھیں، سورہ قدر یعنی سورہ انا انزلنا، اور اس کے بعد 15 مرتبہ جب یہ آپ نے پڑھ لیا نماز کو، 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ قدر، اور سورہ قدر کے بعد 15 مرتبہ ذکر رب افوا کا افوا، یعنی سورہ پڑھا، حمد پڑھا، سورہ پڑھا، پھر رب افوا کا افوا 15 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جب جائیں گے تو رکوع میں بھی اسی کو 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر جب رکوع سے اٹھیں گے تب بھی، پھر جب سجدے میں جائیں گے تب بھی 15 مرتبہ، پھر سجدے سے جب اٹھیں گے، بالکل نماز جعفر طیار کی طرح۔ نماز جعفر طیار میں جس طریقے سے، جس ترتیب سے ذکر کو بیان کیا گیا ہے کہ اسی ذکر کو بار بار پڑھیں، اسی طریقے سے اس ذکر کو نماز جعفر طیار کے طریقے سے مرحلے بے مرحلے دہراتے رہیں گے۔ اور جب آپ نے یہ نماز پڑھ لی تو یہ آپ کی نماز عفو ہو جائے گی۔ اب اسی رب افوا کا افوا کی جہاں پر اگر استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو وہ نماز استغفار کہلائے گی۔ بس نماز عفو یا نماز استغفار حقیقت میں دونوں نماز توبہ ہے، یعنی آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کے توبہ کر رہے ہیں، لیکن 2 طریقے سے وارد ہوئی، رب افوا کا افوا بھی کہہ سکتے ہیں اور استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ نماز استغفار کہلائے گی اور یہ نماز عفو کہلائے گی۔ تو یہ مختصر مجال جو ہمارے لیے تھی کہ ہم بیان کریں کہ توبہ اگر ہمیں کرنا ہے تو ہم نماز کے ذریعے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی پشیمانی کا ثبوت اس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، لیکن توبہ کرنے میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دل سے پشیمان ہوں اور اس کام کو ترک کرنے کا محکم اور مضبوط ارادہ رکھتے ہیں کہ اب وہ کام جو ہم نے کیا، جو غلط کام، جو حرام انجام دیا یا جو واجب ترک کیا، اب ہم اسے دوبارہ انجام نہیں دیں۔